صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ جو ہم سب لوگوں کو جو مشورہ دے رہے تھے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد مشیر الدین صاحب رحمانی ہمارے مشیر کار بھی ہیں، ہمارے بڑے مخلص ہیں۔ ادھر کچھ دنوں سے مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، لیکن میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ شروع میں ابتدا میں جہاں میں مسجد کی خدمت انجام دے رہا ہوں، وہ اسی مسجد کے امام و خطیب تھے۔ ان کے کام کرنے کا تجربہ اور انداز اور ذہن کی وسعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا، اور پھر ان کو رحمانی فاؤنڈیشن بلوایا۔ یہاں موجود ہیں ہمارے محترم جناب امین حسین صاحب بینی گیر کے۔ پہلی دفعہ وہ جناب ہمارے مخلص و محترم مطیع الحق صاحب، یہ دونوں حضرات رحمانی فاؤنڈیشن تشریف لے گئے، اور حضرت نے کہا کہ موتی کو بلاؤ، وہ دلار سے اور پیار سے یہ کہتے تھے، اور کہو کہ یہ لڑکا وہاں امامت کرے گا، اور مولانا مشیر الدین صاحب کو رحمانی فاؤنڈیشن بلا لیجیے۔ چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ شروع میں یہ بہت سارے ہمارے کاموں میں شریک رہے، ان کو مفید مشورہ دیتے رہے، اور اخلاص کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو مشورہ دیا میں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ نے اس میں کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، اور بڑے تجربہ کار ہیں، بہت گہری سوچ رکھتے ہیں۔ اس میں اب میں مختصر میں چند جملوں میں آپ حضرات کا ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں جمع ہیں، یقیناً یہ بہت اونچی نسبت ہے، اونچا مقصد ہے۔ قرآن شریف جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن شریف کی تعلیم ہوتی ہے، وہ یقیناً دنیا میں سب سے مبارک، محترم، معزز، مقدس جگہ ہے۔ یہ جگہ یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، اپنے سینوں میں اسے محفوظ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ یقیناً یہ بہت اونچی نسبت ہے، ہم لوگوں کو اس کی اہمیت اپنے دل میں بیٹھانی چاہیے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یقیناً اپنی مصروفیت کی وجہ سے اور اپنی ضعف کی باوجود اور اپنی تکلیف کے باوجود میری درخواست کو قبول فرمایا، اور یقیناً اس میں بلا شبہ ہم سبوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ بزرگ استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری، جن سے آپ سب واقف ہیں اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے بھی میری درخواست کو قبول فرمایا اور تشریف لائے اور لاتے رہتے ہیں، اور ان کی سرپرستی مجھے حاصل ہے، اور دل سے ان کی دعا ہے ان حضرات کی کہ میں خدمت کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے بدولت ہمیں خدمت کا موقع دے رہا ہے، اور ہم سب اس خدمت میں شریک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
علماء کرام بیان فرماتے ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک دوسرے کا کنیکشن ہے، ایک دوسرے سے جوڑ ہے، سب سے بہتر تو وہ ہے جو قرآن شریف پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمام لوگ کسی نہ کسی لحاظ سے شریک ہیں، تعاون کے لحاظ سے، مشورے کے لحاظ سے، مفید اور حسن ظن کے لحاظ سے، اس لیے وہ تمام حضرات بھی انشاءاللہ اس بشارت میں شریک ہوں گے۔ یہ مدرسہ دارالسلام جہاں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ 18 مئی 2015 میں باضابطہ ہاسٹل سے شروع ہوا۔ حضرت مولانا ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کی خوشی کے لیے اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مدرسہ 100% نہیں تو بہت حد تک مدرسہ کا جو مقصد ہوتا ہے، جو بنیادی مقصد ہے، اس میں کامیاب ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کی جو تعلیمی نصاب ہے، اس کا جو تعلیم کا نصاب ہے وہ یہ ہے، جو مختصر آپ سے عرض کروں، چھوٹا ادارہ ہے، اور میں اپنے استاذ محترم اور اپنے اکابر سے مشورہ کر کے ان کے مشوروں سے جو نصاب تیار کیا ہے، جب یہاں چھوٹے بچے آتے ہیں ابتدائی درجے میں نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد اس کو اماں پارہ پڑھایا جاتا ہے۔ اماں پارہ پڑھنے کے بعد اماں پارہ کو یعنی 30واں پارہ جو قرآن شریف کا ہے، اس کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے۔ پہلے اماں پارہ زبانی یاد کر لینے کے بعد پھر قرآن شریف حفظ کرایا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آزار آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی اور تعلیم بیچ میں ادھوری رہ گئی، حفظ نہ کر سکے، تو کم از کم ایک پارہ کا حافظ تو رہے گا بچہ، آئندہ چل کے وہ نماز صحیح سے پڑھ سکتا ہے، سنت کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اردو کا جو نصاب ہے وہ بھی الحمدللہ، چونکہ میں جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں پڑھا ہوں اور وہاں کی تربیت میں رہا ہوں، اس لیے وہاں کی نہج پر کوشش کرتا ہوں کہ یہاں تعلیم کا نصاب ہو۔ اسی وجہ سے بعض بچے اتنا شاندار لکھتے ہیں یہاں کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی۔ ابھی جو دعوت نامہ کچھ حضرات کے پاس گیا ہوگا، یہاں کے طالب علم کا لکھا ہوا ہے، جو ابھی آخری سبق سنائیں گے، تو اچھا لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ مدرسہ کا سرا حدیث میں فرمایا گیا، اور قرآن شریف کی آیت بھی، کہ جو آدمی نیکی کا بیج بوتا ہے اور پھر اس نہج پر جو نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو سبوں نیکی کرنے والے کو تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو ایجاد کیا ہے، جو بنیاد ڈالا ہے، جو ذریعہ بنے ہیں، ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یقیناً آج میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو مدرسہ دارالسلام کی بنیاد پڑی ہے، جو یہاں جو تعلیم ہو رہی ہے، اس کا ذریعہ ہماری محسنہ جناب الحاج محمد ضیاء الحق صاحب کی والدہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے ایسا ذریعہ بنایا، ایسی شکل بنائی کہ میں یہاں کا رہ جاؤں، یعنی مجھے گھر رہائش کے لیے انہوں نے زمین دی۔ پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ یہیں رہ کر کچھ دین کی خدمت کی جائے۔ جناب محمد مطیع الحق صاحب سے مشورہ کیا میں نے، اور ان کے بڑے بھائیوں سے، ان کا بھی تعاون رہا اس زمین میں، انہوں نے تعاون فرمایا، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ آج یہ سلسلہ چل رہا ہے، یقیناً ان کو اس کا ثواب ان کی قبر میں مل رہا ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سیئات
کو درگزر فرمائے اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اب تک اس مدرسے میں الحمدللہ 40 بچے حفظ کر چکے ہیں، 40 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، جس میں سے 27 بچے کی دستار بندی ہوئی ہے اور 13 بچے ہیں جس کی دستار بندی ابھی ہونی باقی ہے۔ اللہ نے موقع دیا، آپ حضرات کی توجہ رہی تو انشاءاللہ اسی سال 2026 میں دستار بندی کا ارادہ ہے بزرگوں کے طریقے پر۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ موقع بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ 40 بچے اس مدرسے سے اب تک حافظ بن چکے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، چونکہ میں کوشش کرتا ہوں، میرے جو حفظ کے استاذ ہیں عالمی شہرت یافتہ استاذ حضرت مولانا مفتی قاری خورشید اکرم صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت آسنسول کی جامع مسجد میں امام و خطیب ہیں، میں انہی سے پڑھا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو پڑھا ہوں اسی طرز پر بچوں کو پڑھاؤں۔ حالانکہ 100% کامیاب نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں انہی بچوں کو حافظ قرار دیا جاتا ہے اور میں انہی بچوں کو سند دینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو بچے 5 پارہ یومیہ سنا لیں، اور یہ طرز ہے اصل میں جامع رحمانی کا۔ ابھی اس مجلس میں وہ بچے بھی آپ کے پاس موجود ہیں جو ابھی پچھلے ہفتہ 5 پارہ یومیہ سنا، یعنی 6 دن میں وہ مکمل قرآن سنایا، اور ابھی ان کو گزشتہ کل جو کل گزرا ہے وہاں ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنانا تھا اس کو۔ پچھلے سال اس کا حفظ مکمل ہوا ہے، اسی مدرسے میں اور دور کر رہے ہیں۔ ایک بیٹھک میں 4 سال سے کچھ بچے ایسے ہیں جو ایک روز میں مکمل قرآن سناتے ہیں۔ اس سال وہ تیار تھا، اس کے کان میں تکلیف ہے، وہ 10 پارہ سنانے کے لیے تیار ہوا کہ میں ایک روز میں کان میں درد ہوتا ہے اس لیے میں ایک روز میں مکمل قرآن نہیں سنا سکوں گا۔ چنانچہ وہ 1 ہفتے کی مہلت لیے ہیں کہ انشاءاللہ دوا کرا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد 1 روز میں مکمل قرآن سناؤں گا۔ تو یہ طرز ہے یہاں کی تعلیم کا۔ آپ حضرات سے کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ تمام حضرات کی توجہ سے اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ استاذ محترم حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و ناظم تعلیمات جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔